अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। गैराज बहुत गंदा हुआ था, कुछ दिनों से बहुत मसरूफियत चल रही थी। शादियां शादियां शादियां, इस पूरे महीने में इतनी ज़्यादा शादियां थी कि बस यानी क्या बताऊं मैं आप लोगों को। इतनी मसरूफियत रही है ना कि बस बताऊं क्या, बता सकती ही नहीं हूँ। इतनी मसरूफियत थी इस महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर और दिसंबर ये दो ऐसे महीने हैं जिसमें बहुत सारी शादियां होती हैं। इस महीने में हमारी एक एक वीक में दो दो दिन शादी थी, यकीन करें। तो घर की हालत थोड़ी सी गैर हो गई, गैराज की तो हालत ज़्यादा ही गैर थी। तो मुझे था कि मैं आज धुलवा लूँ। वैसे मैं ना तकरीबन 2 या 3 दिन बाद गैराज को धुलवा लेती हूँ, लेकिन इस बार मसरूफियत की वजह से ये सारे काम रह गए। खैर ये बाहर से सारा साफ़ हो गया तो मैं अब अंदर आ गई थी। मुझे था कि मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूँ। हम लोग रात को जब खाना खाते हैं तो रूटीन में हमारा डाइनिंग टेबल साफ़ होता है, लेकिन सुबह उठ के फिर भी मैं जो है ना अच्छे से इसको वाइप से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और जब लिविंग के अंदर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ हो ना तो उसका हर टाइम साफ़ सुथरा चमकदार रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है लिविंग में है, आना जाना सबका लगा रहता है। और कोई चीज़ गंदी हो डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ी हुई तो बड़ी बुरी लगती है। तो बस जनाब, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अपने सुबह से लेके दोपहर तक की रूटीन के। मैं इस दौरान दोपहर तक क्या क्या करती हूँ और कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है जी। वैसे तो रूटीन में ये जितने भी काम हो रहे होते हैं ये तकरीबन रोज़ाना ही हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी सफाइयाँ हो जाएं, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह खुली हुई होती हैं, डस्ट आ जाती है, तो इसलिए ये सारे काम रूटीन में चल रहे होते हैं। वैसे सुबह का टाइम ना मेरा ख्याल है सभी के लिए काफ़ी रश वाला होता है। यानी इस टाइम बहुत से ऐसे काम हैं जो सुबह के टाइम हो रहे होते हैं। जैसे कि मेरे सुबह मेरी हेल्पर जल्दी आ जाती है और मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ। मुझे पता होता है कि इसके बाद बहुत से काम खुलने वाले हैं तो मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, उसको भी देती हूँ, खुद डाइनिंग टेबल पे आकर चाय पीती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बैठ के सुकून से मैं चाय पी रही होती हूँ और ज़हन इतना माशाल्लाह इस टाइम पुरसुकून होता है। सुबह उठे हुए होते हैं, फ्रेश होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि मुझे जो है ना मेरा जो पाला अच्छा मुन्ना अच्छा छुन्नू मुन्नू है ना उसकी वीडियो भेज दो। तो वो सुबह सुबह मुझे पता होता है कि उसकी वीडियो या कोई रूटीन में वो मुझे भेज देती है। उसे पता है कि मैं वेट कर रही हूँ, तो वो मुझे जो है ना भेजती है। और मैं इस टाइम बैठ के जो है ना सुकून से उसकी वीडियोस देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने अपने बच्चे की वीडियो देख के। मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज तो मुझे था कि मैंने ना, वैसे तो रूटीन में हमारे वाशरूम साफ़ हो रहे होते हैं, लेकिन मैं एक दिन जो होता है ना खुद रखती हूँ जिसमें मैं सारे वाशरूम को ना अच्छे से साफ़ खुद भी करती हूँ। साफ़ ही होते हैं वाशरूम, लेकिन फिर भी मैं खुद लाजमी एक दफ़ा करती हूँ। तो आज का वो दिन था और मुझे अपना सारा वाशरूम साफ़ करना था और अच्छे से चमकाना था इसको। तो इसलिए मैं वाशरूम में आ गई थी और मुझे था कि मैं ना एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करूं और फिर इसको अपनी जगह पे रखूं। और वाशरूम को क्लीन किए बिना ना घर कंप्लीट लगता ही नहीं है। तो इसलिए जनाब आज वाशरूम डीप क्लीन कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था। पेंडिंग इस तरह था कि सफाई हमारी रोज़ हो रही होती है, लेकिन जो मैंने खुद से वो कहते हैं ना कोने खुदरे साफ़ करने होते हैं वो पेंडिंग जा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज ना अच्छे से जो है ना इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्लीन स्पेस क्लीन माइंड, सच में भाई फ़र्क पड़ता है। बस थोड़ा सा एफर्ट और फ्रेश हो गया वाशरूम। वैसे ना मैं सोच रही थी कि जिस तरह हम हर चीज़ को साफ़ कर रहे होते हैं ना, अपने दिमाग के कोनों को भी साफ़ करने की बड़ी ज़रूरत होती है। यकीन करें, अगर हम पूरे दिन में ज़रा सा टाइम अपने दिमाग पे भी लगाएं ना तो हमारा दिमाग भी अच्छे से फ्रेश और साफ़ सुथरा हो जाए। यकीन करें, यानी हमें भी अपने दिमाग को, हमें अपने आप को भी खाली करने की ज़रूरत होती है। जैसे कभी ऐसा होता है ना, हम अपने वाशरूम में जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं जो फजूल होती हैं, जो खाली हो गई होती हैं, उनको फेंकते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग में भी बहुत सी गलाजत होती है जिसको साफ़ करने की बहुत ज़रूरत होती है। दिमाग की सफाई का मतलब होता है अननेसेसरी थॉट्स को साइड पे रखना और सिर्फ सुकून को अंदर आने देना। हम अपने घरों की, अपने वॉशरूम, किचन, हर कोना अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अंदर का घर यानी हमारा दिमाग और हमारा दिल भी डीक्लटर होना चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में ना पॉजिटिव सोच को रखना भी एक सफाई ही है।
دماغ کو ہلکا رکھو، زندگی خود حسین لگنے لگ جاتی ہے۔ گھر صاف ہو جائے تو نظر کو سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے نا، ہر چیز صاف صاف، نیٹ نیٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے دماغ صاف ہو جائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اس کو فضول باتوں میں، فضول طرح کی سوچوں میں گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ زندگی میں نا ہم اتنا کچھ اپنے دماغ کے اندر بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ہم نے یوں کرنا ہے، اب اس نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے لڑائی جھگڑوں کا۔ جب ہم اپنے رشتوں کے ساتھ اچھے ہیں نا تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اپنوں کے ساتھ ہی اچھے نہیں ہیں نا تو پھر یقین کریں کوئی چیز بھی آپ کو پرسکون نہیں کر سکتی۔ آپ سب کو میرا ایک پیغام ہے کہ ایک دفعہ جب انسان چلا جائے نا واپس نہیں آتا، اور بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کاش ہم یوں کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے۔ کوشش کریں غلط باتوں سے اپنی جان چھڑائیں، ہر وہ کام جو غلط راستے پہ ہمیں لے کے جاتا ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ لیکن ہم ان باتوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑاتے ہیں۔ یقین کریں اگر دل بڑا کر کے ہم ان سب باتوں سے پیچھا چھڑانے لگ جائیں نا تو آپ کو اپنا آپ ہلکا فیل ہوگا، آپ خود سوچیں گے کہ واقعی زندگی بڑی آسان ہے، بڑی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خیر جناب، میرا لیونگ صاف ہو گیا، ڈائننگ ٹیبل اچھے سے چمک گیا، واش روم میں نے چمکا لیا، اب مجھے لگ گئی تھی بھوک۔ میں آ گئی تھی جناب اب کچن میں، اور اس ٹائم مجھے اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی نا کہ اگر میں چاہتی تو میں اس ٹائم بہت کچھ ٹکا کے کھا سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب کام کر رہے ہوں تو بھوک بڑی شدید لگتی ہے، لیکن میں آج کل تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، اور مجھے تھا کہ نہیں بھائی تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، ابھی کچھ نہیں کھانا، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے بولا تھا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ ایسا کرو مجھے کچھ بنا دو اگر فری ہو گیا تو میں نے سوچا میں ایسا کرتی ہوں، سیخ کباب پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سالن بھی پڑا ہوا ہے تو میں اس کو روٹی بنا کر دیتی ہوں، اور پھر میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیا کھانا ہے۔ اس ٹائم میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے لیے کیا بناؤں، تو خیر میں نے سوچا ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے لیے نا تھوڑے سے براؤن رائس بناتی ہوں، اور تھوڑے سے فریج میں وائٹ چنے پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں نے بہت کم آئل میں بنائے تھے، اور آرام سے سکون سے براؤن رائس بناتی ہوں اور مزے سے کھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ فی الحال جناب میں نے یہ سیخ کباب میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے، فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے، اور اب اپنے بیٹے کے لیے روٹی بناؤں گی، اس کو دوں گی، اور اس کے بعد پھر میں کیا کھاؤں گی وہ بھی آپ دیکھنا۔ 2 دنوں سے میں نے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ آج کل بڑی ہی مصروفیت ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شادیاں بہت چل رہی ہیں، اتنی شادیاں کہ شادیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ سارا دن کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا تھا، اور اس کے بعد شام کو ہم نے جانا ہے شادی پہ، تو اس وجہ سے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، بازار بھی جا رہی تھی، 1-2 دفعہ میں لاہور بھی گئی ہوں، تو مجھے تھا کہ میں نا اب کتنے شادی ولاگ ڈالوں نا، لیکن اب وہ شادی ولاگ تو میں نے نہیں ڈالے، لیکن یہ جو لاسٹ ویک ہے نا نومبر کا، یعنی 27 کو جو شادی پہ میں نے جانا ہے، وہ جناب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر لازمی کروں گی، کیونکہ میری فرینڈ ہے، ان کے بیٹے کی شادی ہے، اور جب میرے بیٹے کی شادی تھی تو یہ سب میری فرینڈز بہت محبت سے آئی تھیں، تو اس لیے میں اپنی کسی فرینڈ کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کو سکپ نہیں کر سکتی ہوں، تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نیکسٹ جو ولاگ ہیں وہ بڑے مزیدار آنے والے ہیں، کیونکہ ہم لوگ لے کے جائیں گے مہندی، اور بہت ہلا ہلا کریں گے، بہت انجوائے کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے۔ تو میں نے سوچا پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے وہ ولاگ بالکل بھی سکپ نہیں کرنے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن کوئی نہیں، چلتا ہے بھائی، گھر تو اپنا ہے نا، تو اس لیے کرنا ہے۔ آج کا دن سمپل تھا لیکن پروڈکٹیو بھی تھا۔ آج میں نے صبح سے دوپہر تک کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور ویسے بھی مجھے روٹین ویڈیوز بنانا اچھا لگتا ہے۔ ویسے دوپہر کے ٹائم نا میں اتنا کچھ نہیں کھاتی ہوں کہ نہیں کیا کرنا ہے، دوپہر کو سکپ کر جاتی ہوں، لیکن آج کل میں پورشن کنٹرول کر رہی ہوں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا کوانٹٹی کم، کچھ نہ کچھ میں لے لیتی ہوں تاکہ بالکل بھی خالی پیٹ نہ رہوں، تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کھا لوں نا، تو اس سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرے ویٹ میں کافی کمی آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے وہ جو پلیٹیں بھر بھر کے کھاتی تھی نا وہ کام نہیں کر رہی ہوں، میں تھوڑا تھوڑا سا کھا رہی ہوں، کوانٹٹی اپنی، یعنی میں نے مقدار کم کر دی ہے۔ مقدار کم کرنے سے نا کافی آپ کے ویٹ میں فرق پڑتا ہے، تو جو لوگ ویٹ
لوز کر رہے ہیں، جو لوگ کم کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ جلدی جلدی کم ہوئے تو آپ لوگ بھی کوانٹٹی اپنی پلیٹ کی جو چیزیں ہیں نا، پلیٹ میں جو چیزیں ڈالتے ہیں اس کو کم کر لیں. یقین کریں آپ کا ویٹ بھاگم بھاگ کم ہونے لگ جائے گا. ویسے نا میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنی ویٹ لاس جرنی لازمی شیئر کروں گی، لیکن پھر یہ مہینہ اتنا مصروفیت والا گزرا کہ میں نا یہ جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی. لیکن میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب میں فری ہوتی ہوں نا، فری ہوتے ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. ویڈیوز میں نے بنائی نہیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. اور فی الحال جناب یہ روٹیاں جو ہے نا، روٹی بن گئی اور اب یہ جو آٹا اس کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے نا، یہ میں چڑیوں کو ڈال آتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے جو لان ہے وہاں پر چھوٹا سا ہٹ سا بنوایا ہوا ہے، وہاں پہ چڑیوں کے لیے دانہ وغیرہ ڈالتی ہوں، تو وہیں پہ آٹا وغیرہ یا روٹی وغیرہ رکھ آتی ہوں. تو یہ میں رکھ کے آئی اور اب یہاں پر روٹی جناب مزیدار سے ہماری کبابوں، سیخ کباب کے ساتھ میرے بیٹے کو دوں گی. ساتھ میں نے سیلڈ بنا لیا تھا اور جناب دوسری طرف جو ہے نا میں رکھ دوں گی اپنے لیے براؤن رائس. میری ایک عادت ہے کہ میں اگر کچھ بھی نہیں نہ کر رہی، نہ میں واک پہ جا رہی ہوں، نہ میں کوئی ایکسرسائز کر رہی ہوں، تو میں آپ یقین کریں میرے ہسبینڈ مجھے اتنا ڈانٹ لگاتے ہیں نا کہ تم جب کچھ نہیں کرتی ہو اتنا کھاتی کیوں ہو. تو میں کہتی ہوں کہ بس میری عادت ہے کہ جب میں کچھ نہیں کروں گی تو میں سب کچھ کھاؤں گی، لیکن جب میں کچھ کروں گی تو میں پھر کنٹرول کر لوں گی. تو اس لیے جناب جب میں کچھ کر رہی ہوں تو میں کھانے پینے میں بھی کنٹرول کر لیتی ہوں. تو فی الحال تو میں لے آئی ہوں اپنے لیے یہ گاجر اور کھیرا سیلڈ میں مجھے بہت پسند ہے. اور جو سلاد کے پتے ہیں نا وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں. تو فی الحال جناب یہ دونوں میں نے کاٹ لیں. اور یہاں پر جناب مزیدار سے براؤن رائس میرے، یہ میں استعمال کرتی ہوں فلک کے براؤن رائس. بڑے مزے کے ہوتے ہیں، بالکل بھی برے نہیں ہوتے ہیں اور ویسے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں براؤن رائس. اگر میں ان کو پلین بھی کھا لوں نا ایسے ہی تو مجھے تب بھی اچھے لگتے ہیں. تو بس یہ میں نے اپنے لیے بوائل کیے اور یہ میرے لیے یعنی مجھے یہ 2 دن کافی ہوتے ہیں. یہ اتنے سارے ہوتے ہیں کہ میں آرام سے 2 دن کھا لیتی ہوں. 2 دن کے لیے میں اپنے بوائل کر لیتی ہوں، کیونکہ روز روز میرے سے بوائل نہیں ہوتے. تو یہ جناب میں نے اپنے لیے بوائل کر لیے اور میں جو ہے نا میں جب یہ تھوڑے سے بوائل ہو جاتے ہیں نا تو میں اس کو پانی اس کے اندر تھوڑا سا رہنے دیتی ہوں، کیونکہ ذرا نا تھوڑے سے کہتے ہیں نا کھلے کھلے سے ہوتے ہیں. جتنا بھی آپ ان کو پکا لیں نا یہ کھلے کھلے رہتے ہیں، تو دانہ دانہ ان کا لیدا ہوتا ہے. تو میں تھوڑا سا پانی اس میں رہنے دیتی ہوں. جیسے ابھی میں نے تھوڑا سا یعنی اس کو میں نے نچوڑا ہے اچھے سے اور میں اب اس کو رکھوں گی اور جدھر میں نے بوائل کیے تھے نا وہیں پہ اس کو ڈھکن لگا کے میں رکھ دوں گی. ٹھیک ہے، یہ ہو جائیں گے نرم. اور اس کے بعد صرف 5 چمچ میں اپنے لیے لوں گی اور ساتھ میں نے جو چنے بنائے تھے میں وہ لوں گی. اور بس آپ یقین کریں کہ جو آپ دماغ میں سوچ لیتے ہیں نا کہ میں نے اتنا کھانا ہے تو اس سے زیادہ آپ کھا بھی نہیں سکتے ہیں. ویسے بھی انسان اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے نا تو وہ کر کے ہی دم لیتا ہے. تو میری عادت ہے ویسے کہ میں اگر کچھ کرنے کا سوچ لیتی ہوں تو میں کام کر لیتی ہوں. اور آپ لوگ بھی کر کے دیکھنا اور اپنی جو بائٹ لیتے ہیں نا اس کو چبا چبا کر کھائیں. اور جتنا چبا کر کھائیں گے آپ کی بھوک بھی کم ہوئے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.